السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، ملک کی اندرونی اور بیرونی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا عزم۔ اجلاس میں حساس اداروں کے سربراہان نے قومی سلامتی پر بریفنگ دی۔ ہائی پروفائل آپریشن میں انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام عرف شمبے گرفتار۔ ISPR کا کہنا ہے کہ گلزار امام عرف شمبے کے افغانستان اور بھارت کے دورے بھی ریکارڈ پر ہیں۔ گلزار امام کی گرفتاری BNA اور دیگر عسکریت پسند گروپوں کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دورہ امریکہ منسوخ کر دیا۔ وزیر خزانہ کا دورہ امریکہ ملکی سیاسی صورتحال کی وجہ سے منسوخ کیا گیا۔ وزیر خزانہ کو IMF اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شرکت کرنا تھی۔ بیمار ہتھنی کے علاج میں لاپرواہی برتنے پر سینئر ڈائریکٹر زو عہدے سے فارغ۔ خالد ہاشمی پر جانوروں کی دیکھ بھال نہ کرنے کا الزام ہے۔ بیمار ہتھنی نور جہاں کے لیے مٹی کراچی کے چڑیا گھر پہنچا دی گئی۔ موسم گرما میں معمول سے زائد بارشوں کی پیشگوئی۔ بارشوں کی پیشگوئی پر NDMA حکام نے سر جوڑ لیے۔ درجہ حرارت بھی معمول سے کچھ زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی کے لیے اگلے 3 دن تک موسم گرم رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل پارہ 37 ڈگری تک جا سکتا ہے، تاہم ہیٹ ویو کا امکان نہیں ہے۔ شہر کی فضا میں نمی کا تناسب 66% ریکارڈ ہوا ہے۔ کینیڈا میں معمول سے زیادہ خشک موسم کے سبب گندم کی عالمی سپلائی خطرے میں پڑ گئی۔ اہم زرعی صوبوں میں گزشتہ سال 1 ستمبر سے لے کر اب تک معمول سے 60% کم بارشیں ہوئی ہیں۔ خشک حالات موسم بہار میں پودے لگانے اور فصل کی نشو و نما کو روک سکتے ہیں۔ کینیڈا کے صوبے کیوبیک میں برفانی طوفان 10 لاکھ سے زائد شہری بجلی سے محروم۔ بجلی سے محروم تقریباً نصف ملین شہری مونٹریال میں تھے۔ اونٹیریو میں 1 لاکھ کے قریب شہری بجلی سے محروم ہیں۔ شام سے رہا ہو کر آنے والی 2 کینیڈین خواتین کو RCMP نے گرفتار کر لیا۔ داعش سے تعلق رکھنے کے الزام میں خواتین کو شام میں ایک کیمپ میں رکھا گیا تھا۔ 4 خواتین اور 10 بچوں کو کینیڈا لایا گیا تھا۔ افغانستان میں شکست فاش، انکشافات سے بھرپور امریکی رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ وائٹ ہاؤس نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا اور ناکامی پر مفصل رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ $20 کھرب پھونک نے 3 لاکھ افغان فوجیوں کی ٹریننگ کی۔ طالبان نے بآسانی ٹیک اوور کر لیا۔ US ہاؤس اسپیکر کی تائیوان کی صدر سے ملاقات کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ یوکرین کا جنگی منصوبہ منظر عام پر پینٹاگون نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ خفیہ دستاویز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یوکرین کی 12 میں سے 9 بریگیڈ امریکہ نے مسلح کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پونے 2 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم کے زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے، قومی معاملات پر کسی بھی دباؤ میں نہ آنے کا عزم ظاہر کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے، قومی معاملات پر کسی بھی دباؤ میں نہ آنے کا عزم ظاہر کیا اور کہا کہ ملک کی اندرونی اور بیرونی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں وزیر اعظم ہاؤس میں قومی سلامتی کمیٹی کا 41واں اجلاس 2 گھنٹے تک جاری رہا، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی سمیت تینوں مسلح افواج کے سربراہان، اطلاعات
دفاع، خزانہ، خارجہ اور وزارت داخلہ کے وزراء شریک ہوئے۔ اجلاس میں ڈی جی ISI، ڈی جی IB، ڈی جی MI اور ڈی جی MO سمیت دیگر عسکری اور سویلین حکام بھی شریک ہوئے، جبکہ اجلاس میں کمیٹی ممبران اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی خصوصی طور پر شریک تھے۔ اجلاس میں وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، وزیر دفاع اور وزیر اطلاعات و نشریات نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال، داخلی اور خارجی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں حساس اداروں کے سربراہان نے قومی سلامتی پر بریفنگ دی۔ شرکاء نے بلوچستان میں کالعدم تنظیم کے سربراہ کی گرفتاری پر اداروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ رہنماؤں نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں کے افسروں اور جوانوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ کمیٹی نے انسداد دہشت گردی آپریشنز جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اجلاس کے دوران شرکاء نے ملک کے مختلف حصوں میں شرپسندی کے خلاف جاری کارروائیوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والوں کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا۔ بلوچستان میں کالعدم تنظیم کے سربراہ کی گرفتاری پر بھی اداروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی نے انسداد دہشت گردی آپریشنز جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اجلاس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملک کی معاشی صورتحال پر شرکاء کو بریفنگ دی، جس میں IMF سے مذاکرات اور دوست ممالک کے وعدوں سے بھی آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی نے قومی معاملات پر کسی بھی دباؤ میں نہ آنے کا عزم ظاہر کیا۔ دوسری جانب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے قبل پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جس میں خالد مقبول صدیقی، اسلم بھوتانی، خالد مکسی، خرم دستگیر، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ اجلاس میں موجودہ سیاسی عدالتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پارلیمانی رہنماؤں کو آئندہ کی حکمت عملی پر اعتماد میں لیا۔ اہم اجلاس میں خطے کی صورتحال، پاک امریکہ تعلقات پر غور کیا گیا۔ علاوہ ازیں اجلاس میں ایران، افغانستان اور بھارت سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں ایران سعودی عرب تعلقات کی بحالی میں چین کے کردار پر بھی بات چیت ہوئی اور ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک ہائی پروفائل اور کامیاب آپریشن میں انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام عرف شمبے کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک ہائی پروفائل اور کامیاب آپریشن میں انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام عرف شمبے کو گرفتار کر لیا۔ ISPR نے بتایا کہ گلزار امام عرف شمبے کے دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ روابط کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شمبے عسکریت پسند ہونے کے ساتھ کالعدم تنظیم بلوچ نیشنل آرمی کا بانی اور رہنما بھی رہا ہے، جو بلوچ ریپبلکن آرمی اور یونائٹڈ بلوچ آرمی کے انضمام کے بعد وجود میں آئی تھی۔ کالعدم تنظیم بلوچستان نیشنل آرمی پنجگور اور نوشکی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تنصیبات پر حملوں سمیت پاکستان میں درجنوں پرتشدد دہشت گرد حملوں کی ذمہ دار ہے۔ گلزار امام 2018 تک بلوچ ریپبلکن آرمی میں برہمداغ بگٹی کے نائب کے طور پر بھی رہے۔ گلزار امام بلوچ راجی آجوئی سانگر کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتا رہا اور اس کا آپریشنل سربراہ رہا، جبکہ گلزار امام اور شمبے کے افغانستان اور بھارت کے دورے بھی ریکارڈ پر ہیں۔ ISPR کے مطابق ملک دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ بھی اس کے روابط کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ گلزار امام شمبے کی گرفتاری BNA کے ساتھ ساتھ دیگر عسکریت پسند گروپوں کے لیے بھی ایک سنگین دھچکا ہے، جو بلوچستان میں بڑی محنت قربانی کے بعد حاصل کیے گئے امن کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عسکریت پسند کی گرفتاری سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی صلاحیت اور گمنام ہیروز کی عظیم قربانیوں کے ذریعے حاصل ہونے والی کامیابیاں اور عزم ظاہر ہوتا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ گلزار امام کی گرفتاری BNA اور دیگر عسکریت پسند گروپوں کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر اقتصادی امور ایاز صادق نے دورہ واشنگٹن میں IMF اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شرکت کرنا تھی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر اقتصادی امور ایاز صادق نے دورہ واشنگٹن منسوخ کر دیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر اقتصادی امور ایاز صادق نے دورہ واشنگٹن میں IMF اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شرکت کرنا تھی۔ ذرائع کے مطابق دورہ منسوخ کیے جانے کی وجہ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال ہے۔ انہیں 10 اپریل سے عالمی بینک اور IMF کے اجلاس میں شرکت کرنا تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس دورے میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے IMF حکام اور امریکی ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ حکام سے سائیڈ لائن میٹنگ کرنی تھی۔ علاوہ ازیں IMF کے ساتھ اسٹاف لیول کے معاہدے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے بھی
سائیڈ لائن میٹنگ میں امور زیر غور آنا تھے۔ وزیر خزانہ نے اپنے دورہ امریکہ کے دوران متحدہ عرب امارات کے حکام سے بھی ملاقاتیں کرنا تھیں۔ ذرائع کے مطابق اب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خزانہ طارق باجوہ سیکریٹری خزانہ سمیت اقتصادی ٹیم کے دیگر ارکان IMF اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ کراچی چڑیا گھر میں بیمار ہتھنی کے علاج میں لاپرواہی برتنے پر سینئر ڈائریکٹر زو کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی چڑیا گھر میں بیمار ہتھنی کے علاج میں لاپرواہی برتنے پر سینئر ڈائریکٹر زو کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ کراچی کے چڑیا گھر میں ہتھنی نور جہاں کی بیماری کے معاملے میں لاپرواہی برتنے پر سینئر ڈائریکٹر زو خالد ہاشمی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سینئر ڈائریکٹر کراچی چڑیا گھر خالد ہاشمی کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق خالد ہاشمی پر جانوروں کی دیکھ بھال نہ کرنے کا الزام ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ہتھنی کے آپریشن کے وقت خالد ہاشمی کی غیر موجودگی پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ دوسری جانب خالد ہاشمی کا کہنا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کو بتا دیا تھا کہ میری والدہ کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے ہتھنی کے آپریشن کے وقت نہ آ سکا۔ دوسری جانب بیمار ہتھنی نور جہاں کے لیے مٹی کراچی کے چڑیا گھر پہنچا دی گئی۔ اس سے قبل نور جہاں کو جس جگہ رکھا گیا تھا وہاں مٹی نہیں تھی۔ ادھر بین الاقوامی تنظیم فور پاس کی ٹیم سفاری پارک کا دورہ مکمل کر کے کراچی زو پہنچ گئی۔ فور پاس کی ٹیم نے آج پھر کراچی چڑیا گھر میں بیمار ہتھنی نور جہاں کی صحت کا جائزہ لیا۔ محکمہ موسمیات نے موسم گرما میں معمول سے زائد بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ موسم گرما میں معمول سے زائد بارشوں کی پیش گوئی پر NDMA حکام نے سر جوڑ لیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے موسم گرما میں معمول سے زیادہ بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ موسم گرما میں معمول سے زائد بارشوں کی پیش گوئی پر NDMA حکام نے سر جوڑ لیے۔ ترجمان NDMA کے مطابق محکمہ موسمیات نے اوسط درجہ حرارت بھی معمول یا کچھ زیادہ رہنے کی توقع ظاہر کی ہے۔ اس حوالے سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام موسم گرما میں ہنگامی حالات سے متعلق رابطہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزارت موسمیاتی تبدیلی، وزارت قومی ہیلتھ سروسز اور مسلح افواج کے نمائندوں نے شرکت کی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام موسم گرما کے ہنگامی حالات سے متعلق رابطہ کانفرنس میں بریفنگ دیتے ہوئے محکمہ موسمیات کے نمائندے نے بتایا کہ اگلے 3 ماہ کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں بارشیں معمول یا اس سے کچھ زائد ہوں گی، جبکہ درجہ حرارت بھی معمول سے کچھ زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ کانفرنس میں اس بار کو وابڈا، محکمہ موسمیات، ICT، صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے نمائندے بھی شریک تھے۔ کانفرنس میں ہیٹ اسٹروک، ٹڈی دل حملے، جنگلات میں آگ کے واقعات سے نمٹنے، خشک سالی، گلیشیئر پگھلنے اور سیلاب کے خطرات اور بچاؤ پر غور کیا گیا۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا کہ قدرتی آفات سمیت حادثات سے متعلق بھی تیاری رکھی جائے، جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات روکے جائیں، مقامی سطح پر ویجیلنس فورس بھی قائم کی جائے۔ چیئرمین NDMA نے کانفرنس کے شرکاء کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کی فرضی مشقوں سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی کے لیے اگلے 3 دن کے موسم کی پیش گوئی کی ہے، جس کے مطابق آئندہ 3 روز تک شہر قائد میں گرمی کی جزوی لہر ہو سکتی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی کے لیے اگلے 3 دن کے موسم کی پیش گوئی کی ہے، جس کے مطابق آئندہ 3 روز تک شہر قائد میں گرمی کی جزوی لہر ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق آئندہ 3 روز کے دوران کراچی کا موسم کیسا ہوگا، اس حوالے سے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی سامنے آ گئی ہے، جس کے مطابق شہر قائد اگلے 3 روز تک گرمی کی جزوی لہر کی لپیٹ میں رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت 23.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل پارہ 37 ڈگری تک جا سکتا ہے، تاہم ہیٹ ویو کا امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ سمندری ہواؤں کے مختصر وقت کے لیے بندش کے باعث ہیٹ ویو کا امکان نہیں۔ دوپہر کو بلوچستان سے شمال مشرقی اور شام کے وقت سمندری ہوائیں چل سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہر کی فضا میں نمی کا تناسب 66% ریکارڈ ہوا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جمعے کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ وسطی جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا، تاہم سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے میدانی اور ساحلی علاقوں میں تیز ہوائیں اور جھکڑ چلنے کا امکان ہے۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھور، مٹی 38،
لسبیلا 37، ٹھٹھا، تربت، شہید بے نظیر آباد اور خیرپور میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔